أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حلول شہر اللہ الاکبر ماہ رمضان المبارک آپ برادران خواہران احباب کو بہت مبارکباد ہے۔ خداوند متعال کی جانب سے ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم لطف ایک مرتبہ پھر ہمارے شامل حال ہوا ہے، جبکہ ہم گناہوں سے دوچار ہیں، اس غفلت کا پردہ ہمارے دل و حال پہ پڑا ہے۔ اس کے باوجود اس پروردگار لم یزل نے ایک لطف و احسان کر کے ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو 20 سے 25 منٹ پر مشتمل ہماری کلاسز ہوں گی، ہم ان کلاسز کے اندر فہم قرآن زبان قرآن کے موضوع کو لے کر چل سکیں، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ صرف کلیدی ایسی نکات اور کلیدی ایسی وضاحت جو قرآن کریم نے اپنے مفاہیم کے ذریعے سے ہمیں وہ اپنی خوبصورت ہدایت کا مفہوم پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اس ہدایت کے لیے جو قرآن کریم نے خوبصورت زبان استعمال کی ہے، ان اصطلاحات کو اور ان مفاہیم کو ہم پیش کریں گے وضاحت کے ساتھ، کہ قرآن کریم کی جو ہماری ہدایت سے متعلقہ اصطلاحات اور ان الفاظ کو استعمال کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس لفظ و اس اصطلاح کی حقیقی تفسیر اور حقیقی تطبیق کیا ہے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ قرآنی لفظ جو ہم سب کی ایک ہدایت اور منشور پر مشتمل ہے، وہ ہے ہدایت۔ لفظ ہدایت جو قرآن کریم نے جگہ جگہ پہ کہا ہے، قرآن کے متعلق کہا ہے کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو قرآن کریم کا سب سے پہلا تعارف کروایا ہے کہ یہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان وہ شہر ہے، وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے نزول قرآن کیا ہے۔ اور آگے فرمایا یہ قرآن کیا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ البتہ نزول قرآن کی خوبصورت معنی انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ بھی اپنے جاری گفتگو میں اس چیز کی بھی وضاحت ہم کر سکیں آپ کے لیے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہدایت، کہ آخر یہ ہدایت کس چیز کا نام ہے جو قرآن کریم نے استعمال کی ہے یہ ہدایت، اور ایک وہ ہدایت کا عامیانہ معنی ہے جو ہم سب کے نزدیک ہے۔ آخر ہماری ذہنوں والی ہدایت، ذہنی ہدایت جو ہمیں بتایا گیا، اور جو قرآن کریم کی ہدایت ہے، اس میں کتنا فرق ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم گفتگو کے درمیان میں چند اور بھی اسی سے متعلقہ اصطلاحات کو بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ ہے ہدایت، ہادی، مہدی، ہدا، ائمہ ہدا علیہم السلام، علم، نور یا مینار، چونکہ یہ سارے اسی ایک لفظ کے گرد گھوم رہے ہیں یہ ساری اصطلاحات، تو ہم انہی تمام اصطلاحات کو شامل کر کے اپنی اس گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے ہدایت کا لغوی معنی کیا ہے۔ عرب لغت میں ایسی نمایاں چیز کو کہا جاتا ہے جو دور سے نظر آ جائے، رستے میں چلتے ہوئے ایسی چیز جو دور سے نظر آ جائے اسے ہادی یا ہدا کہتے ہیں۔ اب چونکہ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں جو اللہ نے استعمال کیے ہیں، عرب کے الفاظ ہیں جو قرآن کریم نے اس کے اندر وہ الہی معنی و الہی انسان کے لیے وہ منشور مقرر کیا ہے، اور کتنا خوبصورت انداز سے ان الفاظ کو اٹھا کر اس کے اندر وہ خوبصورت معنی انسان کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے۔ چونکہ عرب اکثر صحرا پر مشتمل ہے، عرب ٹوٹل آپ کہہ سکتے ہیں اکثریت عرب کا وہ صحرا پر مشتمل ہے، جس کی مشکل یہ ہے کہ صحرا میں کوئی معین راستے نہیں ہوتے، اور نہ ہی کوئی معین آپ کہہ سکتے ہیں ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ یہ راستہ اس طرف جاتا ہے، یہ راستہ اس طرف جاتا ہے۔ جیسے سمندر ہے، سمندر کے اندر اگر ایک روڈ تو نہیں بنا ہوتا، سمندر کے اندر کوئی گائیڈ لائن بھی نہیں ہوتی، روڈ بھی نہیں بنا ہوتا کہ بھئی یہ یہاں اس ملک کی طرف راستہ جاتا ہے اور یہاں سے اس ملک کی طرف جاتا ہے، بلکہ وہ ستاروں کی مدد سے لوگ جو سفر کیا کرتے تھے، وہ ستاروں کی مدد سے اپنے لیے نشان راہ تلاش کرتے تھے کہ کیسے اور کہاں سے کہاں کی طرف جانا ہے۔ بالکل ویسے جیسے سمندر میں معین راستے نہیں ہوتے، ویسے ہی صحرا میں بھی جب عرب بدو جاہل عرب لوگ جب سفر کیا کرتے تھے
تو راستے معین نہیں ہوتے تھے۔ اب ایک ایسی جگہ پہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں جہاں کے لیے قرآن کریم کی ہدایت پر مشتمل ایک پورا منشور آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین پر آتے ہیں کہ جس سرزمین کے لوگ خود ہدایت کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی ہدایت کے لیے ان کے دل کے اندر کوئی نرمی پائی جاتی ہے، بلکہ ایک سنگلاخ، ایک پتھریلی زمین ہے، ایک آپ صحرا پر مشتمل مکمل سرزمین ہے۔ مکہ اب بھی ایسا ہی ہے، نہ بارش ہوتی ہے، نہ سرسبز ہے، نہ ہی وہاں پہ باغات ہیں، اور نہ ہی زرخیزی ہے، بلکہ صحرا پر مشتمل ہے۔ البتہ مکہ سے باہر مدینہ کے اندر یا مدینہ کے اطراف و کنار وہ تھوڑا سا سرخیز علاقہ ہے، لیکن مکہ خود ایک بنجر علاقہ، ایک صحرا پر مشتمل علاقہ۔ اب ایسے صحرا پر مشتمل ایک علاقہ ہے، اور قرآن کریم نے انہی عرب لوگ کے جو سخت علاقہ ہے اور جس کے حالات آپ نے خود تاریخ میں پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کس انداز سے ان کی زندگی تھی اور کیا ان کا بود و باش تھا۔ قرآن کریم نے انہی اہل عرب کے ہاں جو عام بول چال کے الفاظ تھے، انہی الفاظ کو جو عام بول چال کے استعمالات میں تھے ان کے، انہی الفاظ کو اٹھا کر قرآن کریم نے اس الہی معنی کے لیے استعمال کیا ہے۔ یعنی لفظ ان عربوں کا ہے جو وہ عام بول چال استعمال کرتے تھے، لیکن اس کا معنی الہی ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنی اس گفتگو میں اس الہی معنی کو دریافت کر سکیں کہ جو اس سے خداوند متعال نے مراد لیا ہے۔ عرب جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کیا کرتے تھے تو راستہ بھٹکنے اور بہکنے سے بچنے کے لیے مختلف جگہوں پر وہ نشانیاں لگاتے تھے کہ یہ ایک نشانی منبع بنے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو راستے کا تعین ہو سکے کہ یہاں سے راستہ اس طرف جاتا ہے، مدینہ کی طرف جاتا ہے، یہاں سے راستہ مکہ کی طرف جاتا ہے۔ یا وہ ایک اپنی خاص طریقے سے نشانی لگاتے تھے جو دور سے نظر آ جاتی تھی، جس کے نتیجے سے تخمین لگایا جا سکتا تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں نشان راہ، جس کے نتیجے میں راہ تلاش کرنا آسان ہو جاتا تھا کہ یہ کس علاقے کی طرف جانا ہے اور یہاں سے کس علاقے کی طرف جانا ہے۔ لہذا وہ ایسی نشانیاں دور سے نظر آ جاتی تھیں، اور وہ نشانیاں منبع بنتی تھیں کہ جو راستے کا تعین کرتی تھیں کہ یہاں سے کس طرف جانا ہے۔ عرب اس نشانی کو ہادی یا خدا کہتے تھے۔ اب اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے جو ہمارے یہاں عموماً استعمال اب ہونے لگا ہے، اور وہ بھی دراصل اسی چیز کا منبع بنا ہے۔ سمندر میں چلنے والوں کے لیے جو سمندر میں سفر طے کیا کرتے تھے بحری جہازوں کے ذریعے سے یا کشتیوں کے ذریعے سے، تو ساحل سمندر پر ایک بہت بڑا برج، ایک بہت بڑا مینار، بہت بڑا برج بنا دیتے تھے، اور اس برج کے اوپر رات جب ہوتی تھی تو اس کو چراغ جلا دیتے تھے تاکہ آگ جلتی رہے، تاکہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو دور سے ہی معلوم ہو جائے کہ سمندر کا ساحل کتنا نزدیک ہے یا کتنا دور ہے، اور اس چیز کو وہ کہتے تھے مینار۔ اب ہمارے ہاں اردو زبان میں مینار کہا جاتا ہے کسی بلند چیز کو، اگر آپ کوئی بھی چیز بلند کھڑی کر دیں تو اس کو مینار کہتے ہیں، جبکہ مینار ایسی چیز کو کہتے ہیں جس چیز کے اوپر نور ہو، نور سے روشن چیز کو مینار کہتے ہیں عرب کے ہاں۔ اور وہ وہ بھی جو مینار تھا، وہ جو روشنی ہوتی تھی اس نور کی، وہ بھی دراصل نشان راہ بنتی تھی ان سمندر میں سفر طے کرنے والوں کے لیے کہ اب یہاں سے اس طرف جانا ہے یا یہاں سے کتنا میرا سفر جو ہے وہ اور مزید قریب ہے۔ بالکل ویسے ہی یہی نشانی جو عرب رکھا کرتے تھے راستے کے تعین کے لیے، تاکہ راستہ آسان ہو سکے، راستہ منزل متعین ہو سکے کہ کہاں پہ جانا ہے، عرب اس کو ہادی یا ہدا کہتے تھے۔ اور اسی ہادی یا ہدا سے ایک اور یہاں پہ میں نقطہ ساتھ بھی اس کے ساتھ جوڑ دوں، چونکہ صحرا مکمل ہوتا تھا، اس میں نہ درخت ہوتے تھے نہ پہاڑ ہوتے تھے، اور درخت نہ پہاڑ نہ ہونے کی وجہ سے اب رستے میں یہی عرب لوگ یا لکڑی ایک دوسرے کے اوپر لکڑیاں لگا کر اس کو تھوڑا سا چورا بنا دیتے تھے یا لمبا کر دیتے تھے تاکہ دور سے آنے والے بندے کو نظر آ جائے کہ ایک نشانی ہے، یا پتھر کے اوپر پتھر رکھ کر، ایک پتھر رکھتے اس کے اوپر پتھر رکھ ایک تھوڑا سا لمبا سا لمبائی کی شکل میں اس کو بنا دیتے تاکہ دور سے نظر آ جائے کہ یہ ایک نشانی ہے جس کے نتیجے میں راستہ آپ کے لیے معین ہو سکتا ہے۔ یا وہ نیچے پتھر جوڑ کر اوپر ایک پرچم لگا دیتے تھے، ایک کپڑے کا جھنڈا لٹکا دیتے تھے، ایک علم بنا دیتے تھے تاکہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے راستہ معین ہو سکے۔ اور علم اسی وجہ سے پرچم کو کہا جاتا ہے
یا جو परचम का फरेरा होता है उसको अलम इसी वजह से कहा जाता है जिससे एक दीगर चीज पहचानी जाए। अरब लोग तीन तरह की निशानियां रखा करते, निशानी या लकड़ी की या पत्थरों की या उसके ऊपर एक कपड़ा झंडा लटका देते थे ताकि वो एक निशानी बन सके। और इसी वजह से ये लफ्ज अलम बना है। अलम को अलम कहते ही इस वजह से हैं क्योंकि एक निशानी है जिसके जरिए से रास्ता मुय्यन हो सके, जिसके लिए किसी और हकीकत की जानिब तवज्जो मलजूम हो सके। और आज भी हम जो हमारे घरों पे बौनवान तशय्यो जो हम परचम लगाते हैं या अलम लगाते हैं, ये एक अलम खुद अपनी जात में इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये अलम दरअसल एक निशानी है। ये अलम दरअसल हमारी वो तवज्जो मबजूल करता है उस हकीकत की जानिब जो हजरत जनाब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है या हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि जो मैदान खैबर में रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को दिया था। तो ये एक महज एक निशानी है जिसके जरिए से उस हकीकत की जानिब इल्म होता है। अब हमारे यहाँ गलत ये हुआ कि उसी अकीदत को ही हकीकत बनाकर पेश कर दिया गया कि यही आपके लिए सब कुछ है और इसी को पूजना और इसी की इबादत करना आपके लिए असल फरीजा है। लिहाजा अलम इसी वजह से उस फरेरे या परचम को कहते हैं कि ये एक निशानी है जिसकी जानिब जिसके जरिए से किसी और हकीकत की जानिब तवज्जो मबजूल हो सके। अरब ये काम करके दरअसल उस रास्ते का या उस मंजिल का उस मकसद का तयन किया करते थे। अब मैं यहाँ पे इस पूरी गुफ्तगू को या चंद मुकदमात को एक समराइज करके पेश करूं तो वो हिदायत का मफहूम यूं निकलता है कि अरब सहरा में दूर से नजर आने वाली उस निशानी को हद या खुदा कहते हैं, जिससे मंजिल हो सके, जिससे मंजिल या रास्ता या मकसद मुतय्यन हो सके कि आपने जाना किस तरफ है, आपकी गाइडलाइन क्या है। खुदावंद मुताल ने इसी लफ्ज को इंसान के लिए इस्तेमाल किया है, इंसान की बुनियादी जरूरत के तौर पर, जिसके लिए पूरा कुरान नाजिल हुआ और पूरा कुरान का मंशूर, जिसके जरिए से इंसान ने अपने मकाम इंसानियत तक पहुंचना है, मकाम खिलाफत इलाही तक पहुंचना है। और ये जिसके लिए तमाम का तमाम दीन आया है, इस मुकम्मल निसाब को, इस मुकम्मल तालीम को, इस मारिफत को, इन अहकामात पर मजमूए को और इन अल्लाह और उसके रसूल और अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन के मजमूए को अल्लाह ताला ने हिदायत रखा है। इसी लफ्ज़ खुदा से हिदायत रखा। क्यों? ताकि ये एक मंबा बन सके जिसके जरिए से, जिन तालीमात के जरिए से, जिन फरामीन के जरिए से, जिन अहकामात के जरिए से इंसान मकसद की जाने बढ़ सके, जिसके जरिए से इंसान उस खिलाफत इलाही के मकाम तक पहुंच सके, इसी को खुदा ने लफ्ज हिदायत इस्तेमाल किया। बस अरब निशानी रखा करते थे जिसके जरिए से रास्ता मुय्यन हो जाता था, उनके लिए मकसद और मुय्यन हो जाता था। और बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ताला ने इस लफ्ज हिदा को हिदायत के अनवान से इन तमाम अहकामात, इन तमाम मारिफत और इस तमाम फरामीन व अहकामात के मजमूए का नाम हिदायत रखा है, ताकि जिसके जरिए से एक इंसान अपने मकाम इंसानियत तक पहुंचने का सफर तय कर सके, अपने आप को उस मकाम खिलाफत इलाही तक पहुंचा सके जिसके लिए खुदावंद मुताल खल्क हुआ है। बस ये हिदायत उस तमाम अल्लाह के उस इलाही मंशूर को, उस इलाही मुकम्मल निज़ाम को कहा जाता है, जो मुकम्मल निज़ाम इंसान की हिदायत पर, इंसान की निजात के लिए मुश्तमिल है और इस मुकम्मल को हिदायत कहते हैं। हिदायत इंसान की बड़ी बुनियादी और इंतहाई अहमियत की हामिल ज़रूरत है। यहाँ मैं एक नुक्ता फ़र्क वाज़े कर दूं, तवज्जो कीजिएगा। खुदावंद मुताल ने पूरे इंसान के लिए जो निसाब बनाया है, जो करिकुलम तश्कील दिया है ये दीन के उन्वान से, ये तमाम का तमाम इंसान के लिए ये मुकम्मल मंशूर, उस मुकम्मल मंशूर के अंदर इंसान के लिए मरकजी चीज व बुनियादी जरूरत इंसान के लिए वो हिदायत है। और इंसान के लिए मुकम्मल निज़ाम को तश्कील दिया है ताकि इस मुकम्मल निज़ाम के जरिए से इंसान अमल करके अपनी उस हिदायत की मंशूर को फॉलो करके अपने आप को मकाम खिलाफत इलाही की मंजिल तक पहुंचा सके। बस अगर आपने इलाही निज़ाम को देखने, और यहाँ पे एक ब्रदर ने जो चंद दिन पहले सवाल भी किया था ग्रुप में कि इंसान के बने हुए खुद साख्ता दीन में और इलाही दीन में क्या बुनियादी फर्क है, उस नुक्ते का जवाब यहाँ से हमें मालूम हो सकता है कि इलाही, अगर हम इलाही निज़ाम की तरफ देखें, इलाही बुनियादी ज़रूरत की तरफ देखें, तो वो ये है कि इलाही निज़ाम के अंदर इंसान की हिदायत को मरकजियत व महवरियत हासिल है,
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، ائمہ علیہ السلام کو منصوب کیا۔ ائمہ کا مقصد یہ نہیں رکھا کہ آپ نے لوگوں کی جا کے روٹی روزی کا اہتمام کرنا ہے اور ان کے لیے یہ ویلفیئر کے کام کرنے ہیں، بلکہ ان کا مقصد ایک رکھا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تلاوت قرآن، تالیہ قرآن، تزکیہ نفس اور تعلیم تعلیم الکتاب والحکمہ، یہ چار بنیادی کام انبیاء علیہ السلام کے سپرد کیے کہ اس انسان کی بنیادی محوری ضرورت اس کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچانا ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال نے کہا کہ آپ نے صرف اور صرف نماز روزہ اور یہ کام کر کے نہ، البتہ یہ بھی غلط مفہوم میں بتایا گیا ہے، جو ہم نے انشاءاللہ گزشتہ کلاسز دین کیوں ضروری ہے میں ہم نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، اور خداوند متعال ان برادران کی توفیقات میں خیر میں اضافہ فرمائے جنہوں نے اس سلسلے کا آغاز کیا، اور اس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ دین نام ہے مکمل نصاب کا، لہٰذا ائمہ علیہم السلام ہمیں اس مقام خلقت تک، مقام انسانیت تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کھانے پینے کا اہتمام نہیں کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ آپ کے لیے جسمانی ضرورت ہے اور یہ فراہم کرنا آپ کا کام ہے۔ لا دین لمن لا معیشت لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کے لیے پاس کوئی معیشت نہیں ہے، اور معیشت نہ ہو تو انسان فقر انسان کو کفر کی حالت تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ انسان کی جسمانی ضرورت ہے، ضرورت پوری کرنا انسان کا فرض ہے اور واجب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی مکمل زندگی اسی کے گرد اپنے آپ کو پیش کر دی اور انہی ضرورتوں کے گرد انسان اپنے آپ کو پیش کر کے انہی کا یہ ہو کر رہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کے جو ذمہ خدا نے متعال نے واجب قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے آپ کا مقصد اور ایک ہے آپ کے وسائل فراہم کرنا بھی آپ پر واجب ہے، لیکن مقصد تک پہنچنا آپ کی محوریت ہے۔ وسائل اس لیے حاصل کرو تاکہ مقصد تک پہنچ سکو، لیکن یہ الہی نظام ہے جس میں دو چیزیں ہیں، مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل مقرر کیے ہیں، اور انسان کے لیے جو کچھ خلق کیا ہے اس تمام کا محوریت انسان کا وہ مقصد ہے، وہ ہدایت ہے، وہ مقام انسانیت ہے جس تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر مشتمل یہ مکمل نظام بنایا ہے۔ اور ایک ہے ہماری انسانی خود ساختہ بنیادی ضرورت۔ خود ساختہ ضروریات میں کیا ہے؟ خود ساختہ ضروریات جو آج ہمارے سیکولر معاشرے نے یا سیکولر سیٹ اپ نے جو ہمارے لیے ایک تھیم بنایا ہے، اور ہم اس کو خوشی خوشی گلے لگائے بیٹھے ہیں اور ساری زندگی اس خود ساختہ بنیادی ضرورت کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنے کا ایک عزم کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، اور پوری زندگی اسی کے حصول میں گزار دیتے ہیں۔ اس میں محوریت خود ساختہ بنیادی ضرورت میں وہ ہے روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ روٹی کپڑا اور مکان سادہ آپ کہہ سکتے ہیں، سادہ بھاشا میں یا سادہ زبان میں کہا جائے تو روٹی کپڑا اور مکان ہے، یعنی انسان ساری زندگی تعلیم حاصل کرے، جاب حاصل کرے، معیشت کمائے، معیشت کر کے سکون زندگی، اور اسی کے گرد پوری دوڑ ہر خاندان کے ہر فرد کی لگی رہتی ہے، لیکن موت کی منزل قریب آ جاتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ ساری زندگی کہاں گزری ہے۔ لہٰذا اس خود ساختہ بنیادی ضرورت میں روٹی کپڑا اور مکان کو محوریت قرار دے کر انسان کو لگا دیا گیا۔ آپ کو کسی اجتماعی، کسی انفرادی اور کام کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا محوری نقطہ وہ اپنی ان ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس خود ساختہ بنیادی ضرورت کے اتنے گرویدہ ہوئے، ہمارا مکمل نظام، ہماری سوشل لائف، ہماری انفرادی لائف، ہماری خاندانی زندگی، ساری کے ساری اس کے گرد نہ چاہتے ہوئے ہم نے خود بھی تشکیل دے دی، چونکہ ہمارا جب دیکھا دیکھی معاشرہ ہے، ہاتھ دوسرا تیسرا بندہ یہی کام کر رہا ہے تو نتیجہ مجھے بھی یہی کام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو اسی کام پہ لگانا چاہیے، اور اسی دوڑ میں جب ہم نے لگا دیا سب کو، تو آج یہ خود ساختہ بنیادی ضرورت ہماری اس مقام پہ جا پہنچی ہے کہ نہ ہم ادھر کے رہے ہیں نہ ہم ادھر کے رہے، نہ اس الہی بنیادی ضرورت یعنی ہدایت کو حاصل کر سکے درست طریقے سے، اور نہ ہی اپنی اس خود ساختہ ضرورت یعنی اس وسائل زندگی کو بھرپور طریقے سے حاصل کر سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ساری زندگی اسی، وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں ہڑبو ہڑبو، بس وہ کر بول تلاش کر 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 کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بس
جسم میں طاقت ختم ہو جاتی ہے اور پھر موت کی منزل قریب آ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس الہی بنیادی نظام کو اپنانے کی کوشش کریں تو پھر دیکھیے کہ زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ اگر آپ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ محوریت قرار دے کے دیکھیں کہ یہ کھانا پینا یہ ایک میرے جسم کے لیے، میں اگر ساری زندگی اس جسم کی توانائیوں اور جسم کے لیے وسائل کو حاصل کرنے کے درپیش رہا تو میری معنویت کا کھاتا کہاں جائے گا؟ میرا مقصد زندگی کہاں جائے گی؟ جس مقصد کے لیے مجھے اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے، اشرف المخلوقات قرار دی اور باقی مخلوقات میرے لیے تابع قرار دی ہیں۔ لہٰذا اگر انسان الہی بنیادی ضرورت یعنی الہی نظام کو، الہی دین کو فالو کرے، اس الہی دین کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک وسائل اور ایک مقاصد۔ مقاصد کے حصول کے لیے وسائل کو تلاش کرنا یہ عین عبادت ہے، عین دین ہے، لیکن وسائل کو محور قرار دے کر وسائل ہی کے پیچھے لگا رہنا، انہیں کو مقصد قرار دینا، یہ ہماری خود ساختہ ہماری ضرورت ہے اور یہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ اب تک ہر انسان بھگت رہا ہے اور ہمارا معاشرہ بلکہ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں پر انسان کا بنایا ہوا نظام اتنا ترقی کر چکا ہے، وہیں ہر انسان کے اندر ہوس، لالچ، بھوک اور جھپٹنے کی اس کے اندر استعداد بھرپور طریقے سے بڑھ چکی ہے۔ اور اس ایک ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے کہ اگر ہم اس الہی نظام کو چھوڑ کر خود ساختہ انسان کو نظام کو اپنائیں تو نتیجہ ہمارے لیے واضح ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے رب کریم ہمیں اس ماہ شہر اللہ الاکبر میں، اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی اس حقیقی فہم کو ہمیں عطا فرمائے اور اس پر ہم عمل کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ حافظ۔